جب کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت ہوتی ہے تو لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے، جب پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ بھارت جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے۔ True. دیکھیں کوارڈ جیسے کوارڈیلیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ جیسے پلیٹ فارم آ چکے ہیں، انڈیا کے اپنے بائیلیٹرل تعلقات بہت زیادہ ممالک کے ساتھ بڑے پیمانے پر وہ اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور پاکستان اس سارے پروسیس میں کمپلینس کرتا رہا، آپس میں لڑتا جھگڑتا رہا۔ پھر ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں، پھر ہم نے 15 سال یہ دہشت گردی کی جنگ میں جو ہم مصروف رہے ہیں، انڈیا اس وقت گرو کر رہا تھا۔ سو معاملات ہمارے اور ان کے بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے، اور ابو آل انڈیا نے یہ ایک چیز کر لی ہے کہ انہوں نے تھرڈ پارٹی جو انوالومنٹ تھی ساؤتھ ایشیا میں، اس کو انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ بین ہو گئے ہیں۔ کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جی، بلکہ اس وقت آپ ریسنٹلی جتنے بھی ملاقاتیں انڈیا کے اندر ہوئی ہیں، یا انڈیا امریکہ، انڈیا انگلینڈ، انڈیا جاپان، اور ابھی ادھر جو باقی وہ کر کے آئے ہیں، وہ پاکستان کا ذکر بڑے کوئی اچھے الفاظ سے نہیں کر رہے۔ اور ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت فوری جو مسئلہ ہے پاکستان کا، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ کبھی ہم سعودی عربیہ کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائیں، کبھی چائنا کے پاس جائیں، کبھی IMF کے پاس جائیں۔ اس وقت آج کی فگر ہے کہ 38 ارب ڈالر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا خسارہ ہو چکا ہے 10 مہینے میں، اور آپ کے پاس جو ٹوٹل ریمیٹنس ہے آپ کی باہر کی وہ 25 ارب ڈالر، 13 ارب ڈالر کا تو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں ان 10 مہینے میں۔ اب آپ بتائیے ٹوٹل 10 ارب ڈالر آپ کے پاس ریزروز ہیں، جو امیڈیٹ بات ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایجنڈا ہو، کوئی بات ہو، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اسی پہ بیٹھ جائیں کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ تو اس مرتبہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، یقینی طور پہ گلوبل فوڈ سیکیورٹی سمٹ میں شرکت بھی کریں گے پاکستانی وزیر خارجہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اتنی ساری پیچھے تلخیاں ہیں، سرد مہریاں ہیں، کیا توقع کرتے ہیں، کیسی بات چیت ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں اتنی ارجنسی ہے اور اتنی ضروری ہے بات کرنے کی کہ فورن منسٹر جو ہیں وہ اس کانفرنس پہ جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کانفلکٹ اینڈ فوڈس، ہاں، تو اب امیجن کر لیں ارجنسی کو، اور جو گیپ ہے، بیک لاگ ہے، بہت کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ پاکستان کا بڑا سارا ویو انہوں نے لینا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لینا چاہ رہے ہیں، اور وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے یہ 3-4 سال میں کیا ہوا، اور جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو بالکل ہی تعلقات جو تھے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکے تھے۔ امریکہ نے یہ تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہوا تھا، اور مزے کی بات ہے اس سارے پروسیس میں یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چھوٹی سی بریفنگ اسٹیٹمنٹ دیتا تھا، یا جو ہے وہ وائٹ ہاؤس دیتا تھا، کبھی کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی اسٹیٹمنٹ کبھی یہاں سے پاکستان پہ نہیں آئی ہے۔ ہاں ابھی ظاہر بات ہے ایجنڈا بہت بڑا ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کس لینز میں آگے جانا چاہ رہا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ جو سیریس سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں وہ سمجھتے ہیں کہ تعلقات کس چیز کے ہیں، کس طرح آگے لے کے جانے ہیں۔ کہ اب جو ہے تعلقات حقیقت پسندانہ انداز میں آگے بڑھانا ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعتماد مجروح ہوا پاک امریکہ تعلقات میں، جو پچھلی حکومت کے دوران سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بریچ، تو یہ کانفیڈنس دوبارہ بلڈ اپ ہو پائے گا؟ چونکہ بہت ہی اسٹریٹجک لیول کے تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے۔ جی متین صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے اس میں بڑا اس طرح کا وزن ہے کہ امریکہ کے اندر ایک غصہ بھی تھا، لیکن وہ ایک سائلنٹ قسم کی جو ہے وہ تھا۔ اس میں یہ تھا کہ امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان امریکہ پہ الزام لگا رہے تھے رجیم چینج کا، اور ابھی بھی ایک پبلک ڈسکورس بلڈ کر رہے ہیں، تو اس میں نئی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا ویو پوائنٹ کیا آتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر آپ کو پتا ہوگا فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے معید یوسف صاحب کا انگلینڈ کا دورہ نہ ہو سکا کیونکہ یہ رشیا چلے گئے تھے، اور اس وقت ایک لنڈن امریکہ میں اور پورے ویسٹ میں غصہ تھا کہ یہ پاکستان کر کیا رہا ہے۔ تو وہ جو جنرل باجوہ نے اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں ایک سپیچ دی تھی، وہاں سے معاملات تھوڑے بہتر ہوئے تھے، جس سے ایک بڑی پازیٹیو وائبز گئیں کہ بیسیکلی، اور پازیٹیو وائبز آئیں کہ پاکستان میں جو امپورٹنٹ حلقے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ساتھ میں اگر میں یہ بھی کہوں کہ پاکستان کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کی جو پاپولسٹ نیریٹو تھا اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ اس وقت اپنی پارٹی کے حق میں تو سوچ رہے ہیں، ملک کے حق میں نہیں سوچ رہے۔ ابھی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں مسعود خان صاحب، ان کے لیے یہاں پہ کام کرنا انتہائی مشکل وقت چیزیں ہو چکی تھی، کیونکہ امریکن اپریٹس جو تھا، انسٹیٹیوشن جو تھے وہ اس طرح اوپن اپ نہیں ہو رہے تھے۔
کہ ایک طرف آپ کا وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم آپ امریکہ پہ الزام لگا رہا، اور امریکہ کے اندر میں متین صاحب بتاؤں یہاں پہ بہت سارے لوگ غصہ کر رہے تھے کہ امریکن گورنمنٹ پاکستان کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی، اور یہ بڑے ہلکے پیمانے پر صرف جی اور انہوں نے کہا کہ یہ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، کیا یہ ڈکلائن آف امریکن پاور ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان جو کہ امریکن ایڈ کے اوپر بڑا تیر گزارا کرتا رہا یا بائیلیٹرل تعلقات اس طرح کی رہی، تو انہوں نے ٹف لائن کیوں نہیں دی؟ امریکہ کے اندر یہ ایک انتظار تھا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور یہ دو سیاسی جماعتیں کیا کریں گی. تو میرا خیال ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے سوچا تھا کہ عمران خان تو اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے، تو ابھی شہباز شریف صاحب کو تو بھیجو مڈل ایسٹ اور چائنا، اور بلاول کو بھیجو امریکہ، تو وہ جو ڈیمیج جو عمران خان نے کیا تھا وہ یہ دونوں کر سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے اس ٹرپ کی وجہ سے امریکہ کے اندر ماحول بہتر ہوگا، اداروں میں تھوڑی برف پگھلے گی، مسعود خان صاحب کے لیے کام کرنا آسان ہوگا پہلے، ورنہ ان کے لیے ماحول بہت زیادہ یہاں پہ مشکل تھا. وہ کس سے رابطہ کرتے؟ پاکستان میں تو الزام لگ رہے تھے، اور امریکہ نے بڑا پیشنس شو کیا جی کیونکہ اگر آپ امریکن سے ملیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنس شو کیا ہے، انہوں نے ویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی باقی حکومت، باقی جو آنے والی گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس سارے کرائسس کو کیسے رسپونڈ کر رہی ہے، جو پازیٹیو رسپانس کرنے کی بیس پہ انہوں نے کوئی ٹف لائن نہیں لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد میں جو امریکن ڈپلومیٹ بیٹھے ہیں، یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ یہ ان کے پش کرنے پہ یہ کال ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیزیں بہتر ہیں، اور عمران خان صاحب کا وہ جو بیڈ پیچ تھا جس میں وہ اپنے الیکشن جیتنے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے پاک امریکہ تعلقات خراب کر کے چلے گئے، آئندہ آنے والی حکومتیں ایسا کچھ نہیں کرتے. یہ کتنا ممکن ہوگا ہمارے لیے کہ ہم بیلنس برقرار رکھ سکیں پاکستان کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات میں اور ساتھ ساتھ بیجنگ کے ساتھ تعلقات میں، چونکہ پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے بھی یقینی طور پہ امریکہ کے بہت تحفظات ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیے، اس میں 3 محرکات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہماری ایک نیشنل سیکیورٹی کمپلشن ہے کہ ہم ایک بہت کلیئر ایک ملٹی پولر ورلڈ میں ایک سائیڈ نہیں لے سکتے. دیکھیے، یوکرین کا تنازع ہے، ورلڈ آرڈر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، امریکہ اور چین کے درمیان بھی مخاصمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمارے جو معاشی اور جو سلامتی کے امور ہیں وہ کسی ایک ریاست کے ساتھ کمپلیٹلی اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ نیچرل کمپلشن ہے اور نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ہم تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ، چاہے وہ اسٹیٹس کو پاورز ہیں، ریسرجنٹ پاورز ہیں یا ایمرجنگ پاورز ہیں، ان کے ساتھ بائیلیٹرلی کیس ٹو کیس بیسس پہ پارٹنرشپس بنائیں. تو امریکہ چونکہ بدستور دنیا کے جو عالمی نظام ہے، جو بین الاقوامی برادری اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو، ملٹی ڈائمینشنل اور ایک میچور ریلیشن شپ رکھیں. تو یہ جو جس طرح میرے ساتھی نے پہلے بھی بات کی کہ ایک اسٹریٹ پالیٹکس کے ذریعے، ایک ایموشنل ریٹرک کے ذریعے اتنے امپورٹنٹ کرٹیکل ریلیشن شپ کو آئی تھنک ہینڈل نہیں کیا جا سکتا. اور آئی تھنک کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے اس نے اس وزڈم، آپٹیمزم اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، بھارت کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی تو امریکہ کو بھارت کی جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ٹورڈز چائنا ہے اس کی بھی لمیٹیشنز کا ادراک ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی سچویشن میں بھی تبدیلی آ رہی ہے متین صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم کا معاملہ اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے اس خطے میں مزید بڑھے گا.